آج ایک تاریخی دن ہے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس، اور تاریخی دن اس حوالے سے ہے کہ آج کے دن کی تعریف کی جائے یا آج کے دن کی مذمت کی جائے۔ تعریف یہ کہ بہت سے یورپی ممالک نے اسرائیل کی جارحیت کے خلاف فلسطین کو ایک ریاست تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہاں پر دنیا کی سب سے بڑی قوت امریکہ کے صدر نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ انہوں نے اپنی مختصر سے دور حکومت میں کچھ 7 جنگیں رکوائیں اور انہیں نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے۔ لیکن یہ تمام ممالک اسرائیل کی مذمت میں فلسطین کو قبول کر لیں یا ڈونلڈ ٹرمپ 7 یا 8 جنگیں رکوا دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 65,000 فلسطینی جو مارے جا چکے ہیں، جس میں آدھی سے زیادہ تعداد جو ہے وہ عورتوں اور بچوں کی ہے، ان کے خون کا مداوع، ان کو انصاف مل سکے۔ ایسی کوئی صورت آج کے اجلاس میں نظر نہیں آتی۔ یہ ضرور نظر آتا ہے کہ عالمی سیاست ابھی پورا صرف ایک فلسطین اور اسرائیل کے گرد گھوم رہی ہے، چاہے وہ عرب دنیا ہو، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ آسٹریلیا ہو، ہر بر اعظم سے افریقہ ہو، یہی آواز آ رہی ہے کہ یہ جنگ رکنی چاہیے، لیکن یہ جنگ نہیں رک رہی۔ تو آج ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی بڑی باتیں کیں، ان کی تقریر سے بڑی توقعات تھیں، لیکن انہوں نے بھی آخر میں یہی کہا کہ کچھ بھی ہو جائے تو لاشیں اور مغوی واپس کرنے ہوں گے۔ وہ واپس کرنے کو پہلے بھی تیار ہیں، لیکن جنگ روکنے کے لیے کوئی بات نہیں ہو رہی۔ جب جنگ رکے گی، جب امن مذاکرات ہوں گے، تب ہوں گے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اسرائیلی فوجیں، جہاں یہ پوری دنیا فلسطین کو قبول کر رہی ہے، اسرائیلی فوجیں اب غزہ میں داخل ہو چکی ہیں، وہاں پر بلڈوزر لے کر داخل ہو چکی ہیں، وہاں سے ان لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، اور نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ چاہے کوئی بھی قبول کر لے، لیکن ہم کسی بھی طور پر فلسطینی ریاست کو قبول ہی نہیں کریں گے۔ تو وہ مکر گیا ہے۔ اب ہمیں سمجھ لینا چاہیے اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ سوائے ایک فوجی حل کے، ایک تگڑے فوجی حل کے، اسرائیل کی جارحیت کو نہیں روکا جا سکتا، فلسطین کے حل کا حل نہیں نکالا جا سکتا۔ چاہے اس میں ہم کسی ملک سے معاہدہ کر لیں، ٹھیک ہے، ہم نے سعودی عرب سے معاہدہ کیا، بڑا اچھا معاہدہ ہے، بہت اس سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا، لیکن آج کے دن میں خاص طور پر جب یہ باتیں ہو رہی ہیں وہاں پر اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں، تو وہاں پر کتنی بھی باتیں ہو جائیں، فلسطین کا کوئی حل نہیں نکلتا۔ اب ایک اور قیاس آرائی ہو رہی ہے، اور وہ قیاس آرائی یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہونے والی ہے، اس میں پاکستانی وزیر اعظم بھی ہوں گے، سعودی عرب کے غالباً ولی عہد بھی ہوں گے، اور دیگر سربراہان مملکت اور حکومت ہوں گے، اور وہ لوگ جب ڈونلڈ ٹرمپ سے اس اجلاس کے سائیڈ لائن پہ ملیں گے تو ان کو ڈونلڈ ٹرمپ ممکنہ طور پر یہ تجویز دیں گے کہ اسلامی ممالک کی فوج جو ہے وہ غزہ جائے اور وہاں پر جا کے امن بھی قائم کرے اور بحالی کے کاموں میں بھی اپنا حصہ ڈالے۔ یہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ حقیقت پر مبنی ہوگا، کیونکہ جو کچھ اب تک اسرائیل نے کیا ہے وہ امریکہ کی آشرواد پر کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ تو ضرور کہہ رہے ہیں اقوام متحدہ کو کہ آپ نے جنگیں نہیں رکوائیں، لیکن جب فلسطین کے مسئلے پر کوئی بھی قرارداد آئی تو امریکہ نے اس کو یا تو ویٹو کیا ہے یا کسی اور طریقے سے روکنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس جنگ کے پیچھے امریکہ ہی کھڑا ہوا ہے، اور دیکھتے ہیں اب جو ملاقات ہوگی اس میں کیا حل نکل کر سامنے آئے گا۔ میں ذرا انتونیو گوتریز جو ہیں ان کی گفتگو سناؤں۔ وہ کہتے ہیں کہ غزہ میں جنگ بندی لازم ہے۔ یہ آدمی جو اس وقت آپ کو اسکرین پہ بولتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل ہے، لیکن امریکہ نے بتایا کہ اقوام متحدہ کی حیثیت کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں میں نے جنگیں رکوائیں، یہ ادارہ کہاں تھا؟ مگر یہ تاریخ ہے کہ فلسطین کے مسئلے پر جو بھی ممکنہ حل پوری دنیا نے تجویز کیا، اگر اسے کسی نے ویٹو کیا ہے تو وہ امریکہ ہی ہے، اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ ادارہ کسی کام کا نہیں ہے، یعنی جس طرح امریکہ چاہتا ہے یا جس طرح اسرائیل چاہتا ہے اس طرح سے یہ مسئلہ حل ہو۔ بس ذرا سی آپ کو عرض احمد دوں گا، اٹلی کے مناظر آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے لوگوں میں بے چینی ہے۔ اٹلی نے اقوام متحدہ کے اس اجلاس میں فلسطین کو ایک ریاست قبول نہیں کیا، اور وہاں پر نوجوان اور مزدور باہر نکل آئے۔ ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، یہ مظلوموں کے حق میں نکلے ہیں، اور یہ اپنی حکومت کو مجبور کر رہے ہیں اس بات پر کہ آپ فلسطین کو قبول کریں۔ یہ اٹلی میں مظاہرے ہوئے ہیں، میلان میں مظاہرے ہوئے ہیں، اور پورے ملک میں یہ مظاہرے پھیل گئے ہیں، اور دباؤ ڈالا جا رہا ہے اٹلی کی حکومت کے اوپر کہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست قبول کیا جائے۔ لیکن آپ کو اسلامی ممالک میں ایسی صورتحال نظر نہیں آئے گی کہ کوئی ایکشن لیا جائے اسرائیل کے خلاف، تمام اسلامی ممالک مل کے لیں۔ چلیں، شکر ہے ویسٹرن ورلڈ میں ہی صحیح یہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔